بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب الاستنجاء بالماء، یعنی پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث نمبر 150۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا آتے اور ہمارے ساتھ پانی کی چھاگل ہوتی، یعنی آپ اس پانی سے استنجا کرتے۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان چھوٹے چھوٹے مسائل کے متعلق مستقل باب باندھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جو گھروں میں بیوت الخلاء اور پانی سے استنجا کرنا مکروہ سمجھتے تھے، اور یہ لوگ ابن ابی شیبہ کی ان روایتوں پر اپنے خیالات کی بنیاد رکھتے تھے جن میں یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، پانی سے استنجا کرنے سے میرے ہاتھ میں بدبو باقی رہے گی، اور نافع نے حضرت ابن عمر کے متعلق بیان کیا کہ وہ پانی سے استنجا نہیں کیا کرتے تھے، اور ابن حبیب مالکی بھی منع کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ڈھیلے پتھر وغیرہ سے آلائش دور کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ابن معاذ رازی بھی ہیں جو حضرت انس سے روایت نقل کرتے ہوئے اس بات کو صحیح قرار نہیں دیتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ غرض ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے امام موصوف نے یہ باب باندھا ہے اور اس میں حضرت انس کی نہایت صحیح روایت بیان کی ہے، اور اس بارے میں ایک روایت نمبر 143 حضرت ابن عباس کی بھی ابھی گزر چکی ہے۔ مسلم و ترمذی وغیرہ نے بھی صحیح سندوں سے اس امر کے متعلق روایتیں نقل کی ہیں۔ ابن حبان اور ابن خزیمہ نے بھی معتبر ذرائع سے اسی امر کو ثابت کیا ہے۔ امام بخاری نے اس باب کے بعد 4 الگ الگ باب قائم کر کے ان میں جو روایتیں بیان کی ہیں ان میں بھی پانی سے استنجا کرنے کا ذکر آتا ہے۔ دوسرے باب میں جو یہ کہا، قال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوسادہ، اس سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو سفر و حضر میں سنبھال کر رکھتے تھے اور ضرورت کے وقت پیش کرتے۔ حضرت انس کی روایت میں یہ جو ہے کہ میں اور ایک لڑکا آپ کے پیچھے ہو لیے، بعض کے نزدیک اس لڑکے سے حضرت عبداللہ بن مسعود ہی مراد ہیں۔ غلام، جوان آدمی کو بھی لڑکا مجازن کہتے ہیں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں حضرت ابن مسعود کو جب کہ وہ بکریاں چرا رہے تھے کہا، انک غلام معلم۔ مسند احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن مسعود۔ امام بخاری کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ یہ ان لوگوں کی شہادتیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں ہمیشہ رہتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء نے جو حضرت عثمان کے زمانے میں دمشق کے قاضی تھے، علقمہ بن قیس کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں یعنی عراقیوں میں ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آخر عمر میں کوفہ میں بود و باش رکھتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء کا واقعہ بخاری کتاب المناقب باب مناقب عبداللہ بن مسعود میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے آگے جا کر پتھر سے استنجا کرنے کے متعلق بھی ایک الگ باب قائم کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے موجود نہ ہونے پر آپ نے پتھر سے بھی کام لیا ہے۔ جنگلوں بیابان میں رہنے والوں کو پانی کم ملتا ہے اور ان کی سہولت کے لیے امام مالک و امام شافعی نے جواز کا عام فتویٰ دیا ہے، ورنہ پانی اصل ہے نجاست کے دور کرنے کے لیے، اور اس میں کسی امام کو بھی اختلاف نہیں ہوا،
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ ثابت ہے کہ آپ پتھر سے استنجا کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔